بازاروں سے لوگوں کو مسجد کی طرف لا رہے ہیں، بازاروں سے لوگوں کو مسجد کی طرف بلا رہے ہیں کہ ایسے ہماری جماعتیں جہاں بھی جائے لوگوں کو مسجد کی طرف لائے، اللہ کے گھر کی طرف لائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لائے، فرشتوں کے پروں کے ماحول کی طرف لائے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر سختی کی بجائے نرمی پیدا ہو، ان کا دل اللہ کی بات کو لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ماحول سے ذہن بنتا ہے، ماحول سے دل تیار ہوتا ہے، اس کے لیے مسجدوں میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ لائیں گے انشاءاللہ، ہر مسلمان کی تشکیل 4 مہینے کی کریں گے انشاءاللہ۔ ہر جماعت جو ہے جہاں بھی جائے پرانے ساتھی اس بات کا خیال رکھیں، یہ مت سوچیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو ایسی استعداد نہیں ہے، یہاں تو چلے کی جماعت کی تشکیل کر لیجئے، یہاں تو 4 مہینے کی تشکیل کا موقع نہیں ہے، کہ نہیں اسے اللہ نکالیں گے، یہ کوئی نہیں جانتا، نکالتا اللہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ دیتی ہے، نکالتے اللہ ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر مسلمان کو تیار کریں، اس میں سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلا دینا، جس کے پاس کپڑے نہ ہوں اسے کپڑا پہنا دینا، پیاسوں کو پانی پلا دینا، بے گھر لوگوں کا گھر دے دینا، کہ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا دینا، ایک انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانا اور اس کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا خیر کا کام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیشہ دائمی زندگی، دائمی آرام و راحت، ہمیشہ ہمیش کی آرام و راحت سے ہمکنار کرا دیا، ہمیشہ ہمیش کی عزت سے ہمکنار کرا دیا، ہمیشہ ہمیش کے چین اور سکون والی زندگی آپ نے اسے کیا ہے میسر کرا دی، اس کی خوشامد اور کوششیں کی، یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے، یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ انسان کے ساتھ سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے، ہمیشہ ہمیش کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا جائے، ہمیشہ ہمیش کی تکلیف سے اسے بچا لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والے تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرنا یہ ہم سب کا کام ہے۔ اس لیے ہماری جماعتیں جہاں جائیں وہ 4 مہینے کی تشکیل کرے، تاکہ ہر مسلمان ایمان کی محنت پر آ جائے، ایمان کے بچانے کی فکر پر آ جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والا بن جائے، تاکہ اس کی قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ حشر کے میدان کی ذلت و رسوائی سے بچ جائے، تاکہ اس کے ملصرات کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل بن جائے۔ پہلا کام جو ہے روزانہ جو ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس بات کی کوشش کرنا ہے، اور اس محنت کے لیے ہر مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد کی آبادی کی محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے پورے محلے میں محنت کرنا ہے، تشکیل کرنی ہے، وصولیابی کرنی ہے، ایک ایک فرد کی خوشامد کرنی ہے۔ دوسرا کام، جس بستی میں جائیں اس بستی کے ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگیں، مسجد کے لیے وقت مانگیں۔ آپ پوچھیں، ایک مزدوری کرنے والے سے پوچھیں کہ آپ اپنی مسجد کو کب وقت دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے بھی، انجینئر صاحب سے بھی، وکیل صاحب سے بھی، پروفیسر صاحب سے بھی، ایک مؤذن صاحب سے بھی، ایک امام صاحب سے بھی درخواست کریں گے، ادب کے ساتھ درخواست سب سے کریں گے، سب سے خوشامد کر کے لیں گے، سب سے جا کر کے خوشامد کر کے مسجد کے لیے وقت لینا ہے، سب سے مسجد کے لیے وقت مانگنا ہے کہ آپ نے کلینک کے لیے وقت دیا ہے، آپ نے اسکول کے لیے وقت دیا ہے، آپ نے اپنی دکان کے لیے وقت فارغ کیا ہے، آپ بتائیں آپ اپنے اللہ کے گھر کے لیے کتنا وقت دیں گے؟ ہر چیز کے لیے آپ کے لیے وقت مقرر ہے، ہر چیز کے لیے آپ کا وقت متعین ہے، مسجد کے لیے اپنے اللہ کے گھر کے لیے آپ نے کتنا وقت دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت لینا ہے اور ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت مانگنا ہے۔
مانگیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کاپی بنا کر کے ہر مسجد میں کاپی بنوائیں, ہر مسجد میں نام لکھیں, وقت لکھیں کہ فلاں صاحب, فلاں ساتھی, فلاں بھائی یہ فلاں وقت میں مسجد کو وقت دیں گے. جیسے پرانے ساتھی کا 4 ماہ لگانے والوں کا وقت جو ہے کاپیوں میں نام لکھا جاتا ہے, ایسے ہی مسجد کو وقت دینے والوں کا, تاکہ ہر جماعت آئے تو وہ اس کاپی سے دیکھ کر اس وقت میں اپنے ساتھیوں کو بلا لے اور مسجد کا عمل شروع کر دے. ہر مسجد میں کاپی بنائیں, ہر مسجد میں رجسٹر بنائیں, اور اس میں ہر مسلمان کا وقت جو ہے مسجد کے لیے جو وقت دیا ہے, سرپنچ صاحب کا بھی چاہے وقت لے لیں, مکھیا جس سے بھی وقت مانگے, دنیا والوں سے بھی جو جس مشغولیت میں ہو اس سے وقت مانگ کر کے نام ضرور لکھے, اور جو وقت جو دیا ہے اس وقت میں جو ہے قریب کر لے, ان کے پاس خوشامد کر کے ان کو بلا لیں اور بلا کر کے مسجد کا عمل شروع کریں. مسجد کا عمل شروع کرنے سے میرے بھائیوں کہ یہ مسجد کا عمل وہ مسجد نبوی کا عمل ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر بنا لو گے تو اللہ تمہارے محلوں کو مدینہ طیبہ کی طرف بنا دیں گے. تم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کی طرز پر بنا لو. مسجد نبوی کا طرز کیا تھا کہ مسجد نبوی میں 24 گھنٹے اعمال ہوا کرتے تھے, تعلیم کا حلقہ, قرآن کا حلقہ, حلال اور حرام کے سیکھنے کا حلقہ, جائز اور ناجائز کے سیکھنے کا حلقہ, سورتوں کے سیکھنے کا حلقہ, سورہ فاتحہ اور تشہد اور التحیات کے سیکھنے کے حلقے, علم کے, دعوت کے, ایمان کے مذاکروں کے, غیبی باتوں کے مذاکروں کے حلقے, مختلف حلقے مسجدوں میں لگے رہتے تھے. آج تک ایسی مجلسیں مسجد نبوی میں لگی رہتی ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کی طرح بنا لیا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ اپنے فضل سے تمہارے محلوں کو مدینہ طیبہ کی طرح بنا دیں گے. مدینہ طیبہ کا ماحول کیسا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر پر بکری کا ایک سرا آیا. ایک صحابی کے گھر پر بکری کا ایک سر آیا. انہوں نے دیکھا کہ اس بکری کے سر کی ضرورت تو مجھے بھی ہے اور ہمارے گھر میں بھی کچھ کھانے پکانے کے لیے نہیں ہے, لیکن میرے پڑوس میں رہنے والا میرا بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. اس لیے انہوں نے اس بکری کے سر کو اپنے پڑوس کے گھر میں بھیج دیا. جب دوسرے گھر میں بکری کا یہ سر پہنچا تو دوسرے گھر والے نے بھی یہی سوچا کہ ضرورت تو ہمیں بھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ ضرورت مند میرا پڑوس میں رہنے والا میرا بھائی ہے. تیسرے گھر میں پہنچ گیا. تیسرے گھر سے یہی سوچ کر کے انہوں نے چوتھے گھر میں بھیج دیا, 5ویں گھر میں بھیج دیا, 6ٹھے گھر میں, 7ویں گھر میں جاتے ہوئے پھر پہلے ہی گھر میں وہ بکری کا سرا آ گیا کہ ہر ایک اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دیتا تھا. خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے, خود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. مسجد کے نبوی کے ایسے اعمال کی برکت سے, اس کی نورانیت کی برکتوں سے, مسجد کی اس اعمال کی برکت سے محلے پر ایسے اثرات پڑ رہے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں خبر بھیجا کہ دیکھو کہ کچھ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ہے. جتنے بھی گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر کے سارے گھروں سے یہی ایک خبر آئی کہ گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا, کون ہے جو میرے اس مہمان کی ضیافت کرے گا؟ کون ہے جو ہمارے اس مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ کون ہے جو میرے مہمان کی ضرورت کو پوری کر دے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا, وہی صحابی کھڑے ہوئے. پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا, وہی صحابی کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو اپنے گھر لے جائیے.
ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کے پاس کھانا تھا اور پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا. ایک ہی صحابی 3 مرتبہ کھڑے کہ کسی کے گھر پر کھانے کا انتظام نہیں تھا. ایک صحابی کے پاس تھوڑا بہت تھا. وہ اپنے مہمان کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر گئے. اپنی بیوی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں اتنا ہے جس سے 2 بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں ہے, بچوں کے لیے ہے. صحابی نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر کے سلا دو. کیسا مدینے کا ماحول بنا تھا ان اعمال کی برکتوں سے. جب عمل مسجد میں ہو رہا تھا, محنت باہر میں ہو رہی تھی, تو اس کا نتیجہ کیسا تھا. آج ہمارے محلے کیسے ہو گئے کہ ایک شخص چوری کرتا ہے, ایک شخص رشوت لیتا ہے, ایک شخص جو ہے سارے خرافات, سارے جرائم کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے بیوی بال بچوں کے لیے, اور اس کو جائز سمجھتا ہے. شادی میں پیسے مانگ کر کے, اپنے شادی بیاہ میں وہ رشوت لے کر کے, حرام پیسے لے کر کے اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتا ہے. اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے دوسرے مہمانوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے. اللہ کو ناراض کرتا ہے اپنی بیوی بال بچوں کے لیے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ بچے کو بھوکا سلا دو, بچوں کو بھوکا سلا دو, اور جو کھانا ہے 2 بچوں کے برابر وہ کھانا لے کر کے آ جاؤ, اور چراغ کو جلانے کے درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا. چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا. کھانا دسترخوان پر رکھ دیا گیا, چراغ کو بجھا دیا گیا, اور صحابی اپنے مہمان کے ساتھ, اللہ کے رسول کے مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے مہمان کے ساتھ بیٹھ گئے. اپنا خالی ہاتھ برتن میں ڈالتے اور خالی ہاتھ اپنے منہ میں لاتے, تاکہ مہمان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا میزبان کھانا نہیں کھا رہا ہے. 2 بچوں کا کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلا دیا, اور احساس بھی نہیں ہونے دیا. کوئی نہیں دیکھ پایا, سامنے میں بیٹھا ہوا, سامنے میں بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول کے مہمان نے نہیں دیکھا, لیکن 7 آسمان اوپر سے اللہ نے دیکھا. کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن صحابی کی اس عمل کو اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے طلحہ, تمہاری رات کی یہ قربانی اور تمہاری رات کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے, اور یہ آیت نازل کی ہے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے فقر و فاقہ اور تنگی کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتے. ماں بھی بھوکی سو گئی, باپ بھی بھوکے سو گئے, بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا, اور اپنے مہمان کو کھانا کھلا دیا. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی. جب یہ آیت, وہ 2 بچے جو اس رات بھوکے سو گئے تھے, جب یہ آیت پڑھیں گے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے ان کا دل کیسا جو ہے مطمئن ہوتا ہوگا, اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت, اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدردانی کا تصور پیدا ہوگا. مسجدوں کے ماحول سے محلے کے ماحول بدلیں گے. مسجدوں کے اعمال کی نورانیت سے گھروں کے میں نورانیت پیدا ہوگی. اس کے لیے میرے عزیز دوستو, ہمیں اپنی اپنی مسجدوں کو جہاں جماعت جائیں وہاں 24 گھنٹے مسجدوں کی آباد کرنے کی ترتیب بنائیں. مسجدوں کو کیا ہے, راتوں میں عمل کے ذریعے سے, ذکر سے, تلاوت سے, عبادت سے, نمازوں سے, دعاؤں سے رات میں مسجدوں کو آباد کرے, اور دن میں محنت کر کے اپنے آپ کو گلی کوچوں میں ایک مسلمانوں کی خوشامد کرنے کے لیے تھکائیں گے. کریں گے انشاءاللہ, ہر مسلمان کو مسجد میں لانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. ایسے ہی میرے عزیز دوستو, جس بستی میں بھی آپ جائیں اس بات کی کوشش کریں کہ ہر گھر میں, ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں.
ہر گھر میں جو اعمال مسجد میں ہوتے ہیں وہی اعمال ہر گھر میں کیا زندہ ہوتا ہے. گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم ہوں. قرآن پاک کے ہر گھر میں 5 اعمال کے ساتھ، ہر گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم شروع ہو جائے. اس بات کی ہر بستی میں کوشش کرنی ہے، ہر مسلمان کی خوشامد کرنی ہے کہ ہمارے لیے اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی طریقہ نہیں کہ روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت ہم اپنے گھر میں تعلیم کے حلقوں میں لگائیں. ہم تعلیم کے لیے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر کے بیٹھیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے مشغول ہوتے تھے، مسجد نظام الدین بنگلے والی مسجد میں حیات الصحابہ کی تعلیم کرتے اور تعلیم کر کے جب اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بلاتے کہ آؤ ہم گھر کی تعلیم کر لیں. گھر کی مستورات کہتی تھی کہ ہم نے ابھی دیوار سے سٹ کر ہم نے آپ کی تعلیم سن لی ہے. کہتے تھے کہ وہ ہماری مسجد کی تعلیم ہے، اب ہماری گھر کی تعلیم شروع ہو. اتنا اہتمام گھر کی تعلیم کا ہوتا تھا. ایسے ہی افراد تیار نہیں ہوتے، ایسی ہی نسلیں قبول نہیں ہوتی. ہاں، ماں باپ کی فکروں سے اولاد نیک اور صالح بنتے ہیں. ہم اپنے اولاد کی، ہم اپنے بچوں کی ایمان کی، اخلاق کی فکر کریں. ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہے وہ اس لائق بنے کہ اپنے والدین کی نجات کا، اپنے والدین کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنے، مغفرت کا سامان بنے. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی دینی افکار و خیالات کے بارے میں سوچیں. دین پر ثابت قدم ہے. نبی اپنے اولادوں کے بارے میں فکر مند ہے. نبی یہ کہتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹے تم بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائے کہ ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں دین اور اسلام پر باقی رہیں گی یا نہیں. ہماری بچیاں دین اور اسلام پر باقی رہیں گی یا نہیں رہیں گی. اس کے لیے ان کو دیندار بنانا، ان کو دین ذہن یہ ان کا بنانا، ان کو عمل اور عبادت والے ماحول میں رکھنا اور ان کو عمل اور عبادات کا جو ہے عادی بنانا، یہ مسجد گھروں کی تعلیم سے اور گھروں کے تعلیم کے حلقوں سے قابو میں آئے گا. ہم اپنے اولادوں سے غافل ہیں، لیکن شیطان ہمارے بچوں سے غافل نہیں ہے، باطل ہمارے بچوں سے غافل نہیں ہے. ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن روزانہ باطل کے حلقے ہمارے گھروں میں قائم ہو رہے ہیں. باطل اپنے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہمارے گھر کے نہاخانوں میں اور گھر کے اندرونی حصوں میں داخل ہو چکا ہے. اس کے لیے میرے دوستو روزانہ ہر مسلمان اپنے گھر میں تعلیم. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے نیک اور صالح بنے، اسے کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے فارغ کرنا پڑے. وہ مسلمان کتنا نادان ہے جو اپنے اولادوں کی دنیاوی زندگی کے بارے میں فکر کرتا ہے، اچھے کھانے کی، اچھے لباس کی، اچھے مکان کی، اچھی تعلیم کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقتی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ 40-50 سال 60 سال کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کل آخرت میں جب ہمارے بچوں کو بھوک لگے گی تو ان کے کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، اگر ان کو لباس کی ضرورت ہوگی تو ان کے کپڑوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، ان کی رہائش کے مکان کا انتظام کہاں سے ہوگا. دائمی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی میں ان کے کھانے پینے، روٹی، کپڑے اور مکان کا انتظام کیسے ہوگا. ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، ہم انہیں دینی تعلیم سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کریں، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں، ہم اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں، اپنی بچیوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اپنی بچیوں کی، اپنے اولادوں کی پوری نگرانی کریں، ان کی نقل و حرکت کو، ان کی صبح شام کو، ان کے گھر سے آنے جانے کو، ان کے رشتے داروں کے ہاں آنے جانے کو ہم دیکھیں. آنکھوں پر پردہ ڈال کر کے زندگی نہ گزارے.
اس لیے میرے عزیز دوستو، گھر کی تعلیم سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہاں، اس تعلیم سے گھر کا ماحول بدلے گا، گھر کا ماحول بدلے گا۔ اور یہ بچے جن کے لیے ہر بات سے آپ پوچھیے کس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، کس کے لیے ساری کوششیں کرتے ہو، یہ سارا جو ہے یہ ساری مشقتیں کس کے لیے جھیلتے ہو، تو ہر شخص کی زبان یہ کہے گی کہ اپنے بال بچوں کے لیے ساری محنت کرتا ہوں، باپ بھوکے رہ کر کے، اپنے جذبات کو قربان کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے، ماں پریشانی سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر اپنے بچوں کو کیا ہے، اپنے بچوں کی آرام و راحت کی فکر کرتی ہے۔ یہ بچے جیسے آج دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں، کل آخرت میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ان بچوں کو تمہارے حوالے کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ کر دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اپنے ایمان اور دین کے ساتھ، تم اپنے بچوں کو بھی ایماندار اور دیندار بنا کر کے آؤ، تم اپنے بچوں کو ایماندار بنا کر کے آؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما علقناهم من عملهم من شیء، کہ جو لوگ ایماندار ہوئے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی ایماندار بنایا، الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، کل قیامت کے دن ہم ان کے اولادوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو ہوش آئے گا حشر کے میدان سے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ پوچھے گا، جنت میں جانے کے بعد اسے جب ہوش آئے گا تو پوچھے گا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ کے ماں باپ جو ہے جنت کے اوپر کے درجے میں ہیں، تمہارا درجہ ماں باپ کے درجے سے نیچے ہے، لیکن ہم تمہارے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے اور ان کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے ہم تمہارے درجے کو بھی بلند کر کے، ماں باپ کے درجے کو نیچے کیے بغیر بچوں کے درجوں کو بلند کر کے ماں باپ کے درجوں میں پہنچا دیا جائے گا، اور ماں باپ سے اپنے بچوں کے ساتھ بھی فیملی رہیں گے۔ وتھ فیملی رہنے کا انتظام ان لوگوں کے لیے کیا جائے گا، ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے اپنے ایمان اور دین کی بھی فکر کی ہوگی، جنہوں نے اپنے ایمان اور دین کو زندگی میں داخل کیا ہوگا اور اپنے بال بچوں کی بھی ایمان اور دین کی فکر کی ہوگی، ایمان و عمل والی زندگی اختیار کی ہوگی، دین اور اسلام پر کاربند رہے ہوں گے، کہ ایسے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ ان کے اولادوں کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ سچی محبت ہے کہ ہم اپنے اولادوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں، ہمیشہ ہمیش کی حیات میں، ہمیشہ ہمیش کی راحت اور چین و سکون والی زندگی میں۔ اس لیے ہوش کی آنکھوں سے یہ دنیا اور دنیا کے باطل خیالات اور باطل دعوتوں سے ہم دھوکے میں نہ آئیں۔ چند روزہ زندگی کی آرام و راحت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیش کی پریشانی اور مشقتوں کو نہ خرید لیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، گھروں کی تعلیم، گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرے۔ کل رات میں نے بتایا تھا کہ 5 کام کے ساتھ قرآن پاک کا حلقہ بھی لگائیں، منتخب حدیث کی، فضائل اعمال کی مع فضائل صدقات کی تعلیم کریں، اسی طریقے سے صفات کا مذاکرہ بھی ہو اور تشکیلیں بھی ہو اور مشورے بھی ہو۔ گھروں میں کیا ہے، تعلیم کا ماحول قائم کریں گے، جہاں جہاں جماعتیں جائیں، مسجدوں کو بھی 24 گھنٹے آباد کرنے کی اور اسی طریقے سے ہر گھر میں تعلیم کو زندہ کرنے کی، 5 کام کے ساتھ تعلیم کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا وقت عبادات میں لگائیں۔ عبادات جو ہے، عبادات کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ نمازوں کو اچھا، نمازوں کو اطمینان کے ساتھ، نمازوں کو کیا ہے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جلدی جلدی ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو جلدی جلدی رکوع کر لیا، جلدی جلدی سجدے کر لیا، جلدی سے سلام پھیر لیا، اس سے نماز اللہ کیا قابل قبول نہیں۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔
جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ہاں جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا ایمان، اس کا عمل قابل قبول نہیں. کوئی عمل قابل قبول نہیں. کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا یہ کفر سے قریب ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دینے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے سارا اس کا سارا سامان، اس کے سارا اہل و عیال لوٹ لیا گیا. کسی بھی حالت میں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز ہر حالت میں ادا کی جائے گی، سفر میں ہو یا حضر میں. بیماری کی حالت میں ہے تو بھی نماز پڑھیں گے. کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. سفر میں ہے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن ٹرین پر بھی نماز پڑھ لیں گے. لیکن کیا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جہاں بھی ہمارے جماعتیں جائیں گی نماز ادا کریں گی. جہاں بھی جگہ میسر ہو جائے نماز پڑھیں گے. لیکن ہماری نماز کے پڑھنے سے کسی کو بھی، ہمارے وضو کرنے سے کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی عمل، دین اور اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. اس لیے ہم نمازیں پڑھیں گے، نمازیں قضا نہیں کریں گے، لیکن نمازوں کے پڑھنے میں ہم اس کا خیال رکھیں گے کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. ہر حالت میں نماز ادا کریں گے، نماز کو چھوڑیں گے نہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے جسم کے اندر سر کا مقام ہے. جیسے سر کاٹ دیا جائے تو جسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی جس کی زندگی میں نماز نہیں، ایسی اس کے دین کی کوئی حقیقت نہیں. نماز کو کہا گیا کہ جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے گا وہی مسلمان ہوگا. مومن وہ کہلائے گا، مسلمان وہ کہلائے گا جو نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہو. جیسے کھانا کھانے کو، پانی پینے کو، لباس کپڑے مکان کو ہر آدمی ضروری سمجھتا ہے، کہ ایسے ہی نماز کے پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہو، ہر کام پر اسے ترجیح دیتا ہو. نماز ایسا بنیادی عمل ہے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ آج کا مسلمان کتنا غافل ہو گیا ہے. اللہ نے نماز دیا ہی اس لیے ہے، نماز دی گئی ہے اس لیے تاکہ وہ نمازوں سے اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کرائے. یہ مسائل کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، اور ہمارے نوجوانوں کی زندگی سے تو نماز نکل گئی. نوجوان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جوانی تو گھومنے پھرنے کے لیے، حالانکہ اللہ نے یہ جوانی بنایا ہے اس لیے تاکہ اسے عبادت میں لگایا جائے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دیں گے، اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں لگایا ہوگا. نماز کا جوانی سے نماز کا اہتمام، جوانی سے ہی نمازوں کا اہتمام، اور جوانی سے ہی نمازوں کے پڑھنے کا کیا ہے اہتمام، کہ 7 لوگ جن کو اللہ اپنے سائے میں رکھیں گے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اپنی جوانی کی قدردانی کریں. کل اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے اپنی جوانی کس چیز میں لگایا ہے. اگر جوانی کو اور اس عمر کو اگر خیر کے کاموں میں لگائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی سائے میں جگہ پائیں گے. اس لیے اپنے نوجوانوں کو نماز کا، ہر ماں باپ کو یہ حکم ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. 7 سال کی جب عمر ہو جائے، 7 سال کی جب عمر ہو جائے تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیا کرو. 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دیا کرو. 7 سال کی عمر سے اپنے بچوں کی نماز کی فکر کیا کریں. مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7. ماں باپ ہر چیز کی فکر کر لیتے ہیں. ماں صبح میں اٹھ کر کے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج بھیجنے کی فکر کر لیتی ہے، لیکن ماں یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے بچوں کی نماز ہوئی یا نہیں. باپ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں.
نماز کے چھوڑنے پر